السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت 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 مبارک ہو۔ اور میں نے سوچا کہ ہم رمضان کے ساتھ ہی اپنے چینل کو بھی شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ رمضان آپ سب کے لیے بہت سی رحمتیں، بہت سی برکتیں لے کے آئے۔ جو دعائیں آپ سب مانگ رہے ہیں یا دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب قبول کرے۔ اور میرے اس چینل پہ، میرے ان ولاگز میں آپ کو ٹریولنگ ولاگز دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ ان شارٹ میری اسکوٹی کا سفر دیکھیں گے، اور میں آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کروں گی کہ میری اسکوٹی کا سفر کب، کہاں سے اور کیسے شروع ہوا۔ آج چاند رات تھی اور سوچا کہ رمضان کی چاند رات، اور سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا باہر کا ٹور کروایا جائے کہ آج روڈس پہ بہت رش تھی، صبح سے ہی بہت رش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس دنیا آج ہی باہر آ گئی ہے۔ اور کل جیسے وہ عید کی چاند رات ہوتی ہے نا، کہ بہت سی رش اور جلد بازی پڑی ہوتی ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، کہ جی بس کل عید ہے، تو وہ لگ رہا تھا کہ آج عید ہے۔ اور میں نے اس رش سے بچنے کے لیے اندر سے گلیوں کا رخ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اندر گلیوں میں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ اندرون پنڈی کی جو گلیاں ہیں، اتنی ان میں کھڈے جمپ اور اتنا یہ خراب گلیاں ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ باہر روڈ پہ ہی چلا جاتا۔ لیکن بس یہ میرے جیسا ڈرائیور ہو تو اور ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں انکل ایسے پیچھے ہوئے ہیں جیسے میں انکل کو مارنے لگی تھی۔ اور یہ کوئی پہلے نہیں ہے، میں آپ کو بہت سارے ریئیکشنز دکھاؤں گی یہاں پر، کہ ہمارے بہت سارے جو ہوتے ہیں بھائی، وہ اسی طرح کے ریئیکشن شو کرتے ہیں، اور ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے بس انہیں ہی ڈرائیونگ آتی ہے، وہی چلا سکتے ہیں، اور ایسا کام جو لڑکیاں تو بالکل نہیں کر سکتی۔ مطلب ان لوگوں کی ڈکشنری میں ہم فیمیلز تو شاید بہت کہیں پیچھے ایگزسٹ کرتی ہیں یا ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو انہیں لگتا ہے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ تو لڑکیاں کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ ڈرائیونگ ان کو کہاں سے آتی ہے ڈرائیونگ یار؟ یہ کیسے چلائیں گی؟ یہ تو چلا ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، لڑکیاں بھی اسکوٹی چلا سکتی ہیں، اب تو بائکس چلاتی ہیں، اور نارمل کھلے عام چلا رہی ہیں۔ پہلے بہت ریئر تھا، اب تو ایسے کیجول سی بات ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی ہونڈا چلا رہی ہے، 125 چلا رہی ہے، اور اسکوٹی تو بہت زیادہ لڑکیاں چلا رہی ہیں، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ جب شروع کیا تو بہت مشکل تھا، اوبیسلی مجھے لگتا تھا ہے اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ میں کیسے چلاؤں گی، میں تو نہیں چلا سکتی، گاڑیاں دیکھو کیسے آتی ہیں ادھر سے ادھر سے۔ اور جیسے جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ایک سیف زون کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ لگی بھی تو پہلے گاڑی کو لگے گی، ہم پھر بھی بچ جائیں گے۔ اور لیکن جب ہم بائک پہ ہوتے ہیں یا آپ اسکوٹی پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو چلاتے ہوں گے وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہ بائک اور اسکوٹی کو ہمیں پہلے لگتی ہے۔ تو بہت خطرناک سواری ہے ہماری، لیکن سیفٹی میئرز کے ساتھ پراپرلی کٹ کے ساتھ آپ چلائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے اور آپ سیف اینڈ ساؤنڈ چلائیں، اسپیڈ نہ ماریں اور جلد بازی نہ کریں، اور سکون اطمینان سے چلتے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنی سیفٹی رکھیں، باقی کا تو اللہ مالک ہے، اور جو اللہ نے جہاں جس نصیب میں لکھا ہوگا وہ تو آپ کو مل کے رہے گا۔ اور یہ رات کا سفر، چاند رات میں بھی بڑی خوش ہوگی کہ چلو اب تھوڑی سی ٹریفک کم ہوگی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ ٹریفک جام تھا۔ اتنا تھا کہ میں نے کہا ابھی نہیں باہر جانا، ایک کام تھا چھوٹا سا، اور میں نے کہا چلو تھوڑی دیر بعد ہم کر لیں گے۔ تو میں نے کوئی 8 ساڑھے 8 کا انتظار کیا، یہ کوئی رات کے 8:30 کا ٹائم تھا ابھی، اور شکر ہے کہ یہاں پہ رش کم تھا، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ چلو یہاں پہ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہے، اب یہ ٹریفک جو جام ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ پولیس والے بھائی بھی بیچارے ہمارے کیا کریں نا، کس کس کو روکیں۔ اب یہ رکشے والا ہے آگے، اور وہ سواری بٹھا رہا ہے۔ اب دیکھیں 2 لائنیں اس نے بلاک کی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں جی اس کی سواری بیٹھ رہی ہے، اور اس نے یہ نہیں کیا کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں نا، آپ مین مری روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور سیکنڈ لین میں آپ کھڑے ہو کے آپ سواری بٹھا رہے ہیں۔ لیکن جی یہ تو پاکستان ہے نا، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے، پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومتیں خراب ہیں یا فلانے لوگ خراب ہیں۔ ہم خود بھی تو خراب ہیں نا، اپنے آپ میں بھی تو دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں تھوڑا سا۔ تو بس یہ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، اور اسپیشلی یہ رکشے والوں سے مجھے بڑا ہی ڈر لگتا ہے
کہ جہاں دل کرتا ہے نہ کوئی شیشہ نہ کوئی اشارہ. اشارے کا تو خیر ان میں رواج ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے اشارہ لگانا ہے. اور شیشے میں بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے. وہ پچھلا بیچارہ خود اپنے آپ کو بچا لے گا, یہ کہتے ہیں بس ہم موڑ لیں. اور ان کو اتنی جلد بازی ہوتی ہے, اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ ان کا بس چلے نا تو سواری کو بٹھانے کے بجائے نا اسے پوچھیں آپ نے کہاں جانا ہے, یہاں سے اسے گول گھمائیں اور اٹھا کے اسے اس کی جگہ پر پھینک دیں اور بندہ اڑتا اڑتا اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. تو یہ حساب ہے ان کا. تو اور یہ جو موٹر سائیکل رکشہ والا ہوتا ہے اس سے تو کچھ زیادہ ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ تو آ کے نا ایک دم سے بس موڑ لے گا, کہیں پہ بھی موڑ لے گا. اور اس نے سمجھا ہوتا ہے کہ یہ بائک ہی ہے, پیچھے کے رکشے کو بھول جاتا ہے یہ کہ یار میرے پیچھے ایک رکشہ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بس 1 to 5 چلا رہا ہوں اور بس چلائی جاؤ, جس کو لگے گی وہ خود سائڈ پہ ہو جائے گا. چلو جی یہ کام بھی ہوتا ہے. اور جی میں جب نئی اچھا میں نے اسکوٹی چلانا شروع کی نا, تو یہ جو انڈر پاس میں نا آگے ایک کھڈا سا آتا ہے, تو مجھے ہمیشہ جا کے میں اس کھڈے میں بچتی تھی, ہمیشہ ہی جا کے. اور میں دعا کرتی تھی یا اللہ مریم نواز کا دھیان ادھر بھی آ جائے, جتنا وہ کام پورے پنجاب میں کروا رہی ہے تو یہ ہمارا کھڈا بھی بھر دے, کہ مجھ ویسے جیسے ڈرائیوروں کے لیے نا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور بس اللہ نے میری سن لی جی. اور یہ دیکھیں ابھی نیا جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر کھڈے کے اوپر یہ جنگلہ سا لگا دیا. تو شکر الحمد للہ جی. مریم نواز آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ پنجاب میں اتنا کام کروا رہی ہیں. ویسے ہمارے یہاں پہ نا اپریشیٹ بہت کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہر کسی کی ہر بات آپ کو پسند بھی نہیں آتی ہے, 100 باتیں بری ہوں گی, لیکن جو کام کیا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ آئی تھنک سو کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت کام ہو رہا ہے جی ہمارے پنجاب میں, اور صفائی مہم بڑے عروج پہ چل رہی ہے, اور بڑی خوبصورت شہر بازار ہر چیز کھلے کھلے سے ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا پہلے ہم بازار کی سائڈ پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم موتی بازار سائڈ پر یا اندرون پنڈی کے جو بازار ہیں ان میں ہم جانے کا سوچتے بھی نہیں تھے. اس میں ہم نے نارملی رکشہ کرنا چلا جانا ہے, گاڑی لے کے جانے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اب دیکھیں اتنی سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں, اتنے بازار کھلے ہو گئے ہیں, بندہ آرام سے گاڑی لے کے جاتا ہے. اور جن لوگوں کو ہٹایا گیا نا ٹھیک ہے ان کے اپنے بھی ٹھیک ہے اعتراضات ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ غیر قانونی تھا. جو غیر قانونی ہے اس کو تو پھر ہٹنا ہی چاہیے. اور جی میں بڑی خوش یہاں تک آئی کہ او ہو آگے تو بڑے روڈ کھلے ہیں, چلو اس ٹائم آرام سے فٹافٹ یہ 5 منٹ میں صدر. لیکن نہیں جی, ہم کہاں پہ سکون ہے. تو بس آ کے یہاں پہ ٹریفک جام. اور یہ ٹریفک جو یہاں سے جام ہوا ہے نا, آپ سوچیں کہ یہ راہ ہے مڑیر حسن تک. اور رش کیا تھا, کہاں پہ تھا, مڑیر حسن کے لیفٹ سائڈ کے ٹرن پہ. آپ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن نہیں کر سک رہے تھے, اور اس لیفٹ سائڈ کے ٹرن نے پوری ٹریفک جام کی ہوئی تھی. پورا مری روڈ بند تھا, اور کچھ بھی نہیں ہے آگے کوئی بندہ کے بازار ہے یا آگے کوئی, بس آگے جا کے ٹریفک جام ہے وہاں پر. اب کس وجہ سے جام ہے مڑیر حسن میں اندر اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی. بڑی کوشش کی میں نے, کبھی لیفٹ سے کبھی رائٹ سے نکالوں, لیکن یہاں تک تو میں ایسے رینگتی بھی گئی. مجھے لگا میں اسکوٹی نہیں, آج تو میں سائیکل ہی چلا رہی ہوں. بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں میری, اور میں نا سائیکل پہ آ گئی ہوں. یہ جو بھائی صاحب جیسے پاؤں پہ چلا رہے ہیں نا, میں بھی کچھ ایسے ہی پاؤں پہ چلاتے 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 بیچاری رینگتی مڑیر حسن سے کراس کیا ہے. اور ایسے میرے بازو بیچارے جو تھے نا, اب میرے بازو لگ رہے تھے کہ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں. بریک دبا دبا کے لیفٹ بازو تو میرا بالکل اکڑ گیا تھا, کہ میں کہتی کون سا وقت ہو کہ میں اس رش میں سے نکلوں اور میں اپنی منزل پہ پہنچوں. لیکن مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے ٹریفک جام میں گاڑی چلانا یا بائک چلانا. جو گاڑی والے ہوتے ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں, اور جو ہم جیسے بیچارے اسکوٹی والے ہوتے ہیں ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اور سب سے برا لگتا ہے جب بندہ یہ کوڑے والے ٹرک کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, جو خوشبو کے جھونکے اور کیا مہک آ رہی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کدھر جاؤں, کوئی راستہ ملے کہ میں یہاں سے نکلوں. اور میں نے بھی یہی سوچا کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دے کہ میں کوئی ادھر ادھر سے کر کے نا اس کوڑے والے ٹرک سے آگے پیچھے ہو جاؤں, کیونکہ کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا یہاں پہ. اور جو میری بیچاری پیچھے سواریاں تھیں نا وہ بھی شور ڈال رہی تھی کہ سائڈ پہ کرو, سائڈ پہ کر, نکال نکال نکال. تو بڑے ہی اوکھا میں نے یہاں سے نکالا, اور پورے رینگتے رینگتے ہم آخر تک پہنچے ہیں. بٹ بہت ہی سفر نے تھکا دیا اور بہت ہی مشکل تھا. پہلے تو میں جب اکیلے بندہ چلا رہا ہوتا ہے نا تو پھر بندے کو زیادہ آسانی ہوتی ہے, آپ کہیں سے بھی نکال لیتے ہیں. لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو مجھے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. مطلب میں, اب آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن مجھے ٹینشن ہوتی ہے. اچھا ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے
کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں لگ گئی کچھ ہو گیا تو اپنی تو بندہ کہتا ہے اچھا مجھے لگے گی خیر ہے، لیکن بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے والے کو نہ لگ جائے، یار یہ گر نہ جائے. اور اکثر اوقات بچے بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو بندہ کہتا ہے کہ بچوں میں سے کسی کو نہ لگ جائے، کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کو بٹھا کے جب چلاتی ہوں، اور زیادہ ڈبل احتیاط کے ساتھ چلاتی ہوں. اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا پیچھے، وہ بھی ہیلمٹ پہن کے بیٹھے. اور اس سفر کی باقی کہانی جی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.